السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء کی آیت نمبر 135 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اے ایمان والو، ہو جاؤ قوامین، قائم ہونے والے، کھڑے ہونے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ قوام یہ وہی لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے بارے میں بولا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ اس کا معنی انتظام کرنے والا اور کوشش سے کام کرنے والا، یہ سارے معنی اسی کے ہیں۔ یعنی انصاف کے لیے پوری کوشش کرو اور پورا انتظام کرو کہ انصاف ہو جائے۔ شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی نفسوں کے خلاف ہو، اپنے نفسوں کے خلاف ہو، اپنے آپ کے خلاف۔ اوی الوالدین، یا والدین کے خلاف ہو۔ والاقربین، اور قرابت داروں کے خلاف ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ شخص جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہو وہ غنی ہے، امیر ہے یا فقیر، بس اللہ تعالیٰ ان دونوں کے زیادہ قریب ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، بس تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ خواہشات کے پیچھے لگ کے ان تعدلوا، یہ کہ تم بے انصافی کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم پیچ دار گواہی دو یا تم اعراض کر لو، منہ موڑ لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی معاشرتی معاملات میں انصاف اور گواہی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے بھی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، شہید گواہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ انصاف یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سارا نظام عدل کے ساتھ قائم کیا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، فرمایا کہ تمام علم والے اور فرشتے اور سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کی ذات قائم بالقسط، کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا اور اپنی ذات پر بھی عدل کو لازم قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی اس طرح سے دو جس طرح سورج کے نکلنے کا یقین ہے، کہ اگرچہ بادل ہوں، اگرچہ کوئی کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہو، سورج کا نکلنا یقینی ہے کہ وہ اپنے وقت پہ نکل چکا ہے۔ اتنا یقین ہو تو پھر گواہی دو۔ اگر کسی معاملے میں کوئی شک ہے تو پھر اس میں گواہی نہ دو، اور پورے انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ ولو علی انفسکم، یعنی اگر اپنا جرم ہے تو اس کا بھی اقرار کر لو اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھپاؤ۔ اگر وہ گواہی والدین کے خلاف ہے یا اس کا نقصان اقربا میں سے کسی کو ہے یا فائدہ ہے، یا وہ گواہی کسی غنی کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے، یا کسی فقیر کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے، تو ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر سچی گواہی دے دو، کیونکہ اف اللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ ان سب کے زیادہ قریب ہے۔ تو یعنی امیر ہو یا غریب ہو، ان کے قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سچی گواہی دینے سے کسی فقیر کو کوئی جرمانہ بھرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نقصان کا ازالہ کر دیں گے۔ اگر کسی امیر کے خلاف گواہی دینے سے ڈرتے ہو کہ وہ بدلہ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی تحفظ دے دیں گے۔ یعنی کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف اور نرمی دل میں رکھتے ہوئے گواہی کے اندر غلط نہ کرو۔ فلا تتبعوا الہوی، یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے کسی کو نفع دینے کے لیے یا کسی کو نقصان دینے کے لیے
یا نقصان سے بچانے کے لیے تم عدل سے نہ ہٹو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم پیچ دار گواہی دو، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بات کو آگے پیچھے کر دینا، بات وہی ہوتی ہے لیکن جملے جب بدل دیے جائیں تو ان کا وزن کم ہو جاتا ہے یا اس کی شکل بدل جاتی ہے، یا اس کا کچھ حصہ حذف کر لینا، کچھ حصہ بتا دینا، یا الفاظ کو بدل دینا، یا ایسے الفاظ سے گواہی دینا جس کے دو معنی بنتے ہوں، اور جب دیکھا کہ بات اپنے خلاف ہوئی ہے تو فوراً کہا کہ نہیں میرا تو یہ مطلب تھا، تو اگر بات سیدھی رہی تو پھر میرا تو یہ مطلب تھا نہیں۔ او تعرضوا، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک معاملے کا ایک شخص کو پتہ ہے لیکن وہ صرف اپنی لاغرضی بے غرضی کی وجہ سے یا وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ گواہی نہیں دیتا، اور وہ معاملہ اتنا الجھ جاتا ہے کہ ایک وہ جنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ جس کو کسی بھی معاملے کا کسی جھگڑے والی بات کا پتہ ہے تو وہ اس کی سچی گواہی دے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عادل اور انصاف کرنے والے قیامت کے دن بڑے بلند مقام پر ہوں گے، اور جو بے انصافی کرنے والے، کسی کا حق مارنے والے، وہ جب تک قیامت کے دن حق نہیں ادا کریں گے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ کوشش کرو کہ کسی دو کے درمیان فیصلہ کرنے کا یعنی خود آگے بڑھ کے ذمہ نہ لو، کیونکہ فیصلہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی ایک یاد رکھنے کی ہے کہ عدالت اور گواہی کا تعلق صرف عدالت کے ساتھ نہیں ہے، یعنی انصاف اور گواہی کا تعلق صرف عدالت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر معاملے میں، حتیٰ کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں صبح سے شام تک کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ بہنوں بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، یا ماں اور اولاد میں، یا باپ اور اس کے بیٹوں میں، یا کاروبار کے سلسلے میں، یا گھریلو معاملات میں، گھروں کے چھوٹے موٹے نقصانات پر یا چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر عدل، انصاف اور گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ہر سطح کے اوپر انصاف کرنا چاہیے، بلکہ جس بچے کو اپنے بچپن سے لے کر جوانی کی زندگی تک انصاف ملا ہوا ہوگا وہی آگے چل کر اگر جج کی کرسی پہ یا وکیل کی کرسی پہ بیٹھے گا تو انصاف کرے گا۔ اگر اس کو خود کو انصاف نہ ملا ہوگا تو وہ آگے چل کر بھی انصاف کرنے کی ہمت نہیں رکھے گا۔ یعنی بچپن کے معاملات میں عدل، انصاف اور سچی گواہی کا اتنا گہرا اثر ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب اور وہ کتابیں جو اس نے نازل کی ہیں اس سے پہلے۔ یہاں لفظ تو کتاب کا ہے لیکن مفسرین اس کو بمعنی کتب پڑھتے ہیں، یعنی پہلی تمام کتابیں۔ نزلہ کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اور اترنا، انزلہ کا ہوتا ہے یک بارگی اتارنا، یعنی وہ کتابیں جو اکٹھی اتریں، اور قرآن مجید جو تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، ان سب پر ایمان لے آؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور فرشتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے یعنی انکار کرتا ہے، اور اس کی کتابوں کا انکار کرتا ہے اور اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا، ایسا گمراہ کہ وہ دور چلا گیا گمراہی میں، یعنی اس کا پلٹنا مشکل ہے۔ گواہی کی تلقین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی تلقین کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انصاف اور اچھی اور سچی گواہی اور عدل کرنا، یہ سب چیزیں ایمان سے ہیں۔ اگر کسی میں ایمان مکمل ہے تو وہ ان چیزوں میں مکمل ہے، اگر وہ ان چیزوں میں جھوٹ بول لیتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اور پھر یہ پوری ایک لڑی نیکیوں کی بتا دی گئی کہ کتابوں پر ایمان، رسول پر ایمان، یہ ایک دوسرے کے متعلق ہیں، یعنی ایک چیز کو چھوڑیں گے دوسری چھوٹ جائے گی، ایک چیز کا انکار کریں گے
تو دوسری چیزوں کا خود بخود انکار ہوتا چلا جائے گا، جس طرح اللہ کا انکار، یا ان ساری چیزوں میں سے اللہ کی کتابوں کا انکار، یا اگر کوئی شخص صرف فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں، یا وہ اللہ کے تابع فرمان نہیں، یا وہ ان کی طاقت اور ان کی قوت پر ایمان، ان کی امانت داری پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ فرشتوں کی امانت داری کے ساتھ ہی پورے دین کا تعلق ہے۔ تو جس نے کسی ایک چیز کا انکار کیا تو یہ پوری ایک زنجیر ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، وہ دوسری تمام چیزوں کا بھی انکار کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کا انکار کرے تو یہ کہا جائے کہ صرف ایک کا ہی منکر ہے، نہیں، ایک کا منکر سب کا منکر ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو بخشے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ کسی بھی معاملے میں نفاق وہ پوری عمارت کو، اسلام کی عمارت کو گرا دیتا ہے، کہ اگر ایک شخص ایمان پر قائم رہتا ہے لیکن گناہ ہو جانے پہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اور بات ہے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی انسان کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ یہاں کفر کا ذکر ہے کہ ایمان لایا پھر کفر کیا، یعنی انکار کر دینا۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم شریعت کے کسی بھی حکم کو سنیں، چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہو، چاہے ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، اگر کوئی اس کا بھی انکاری ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ شریعت کی پوری عمارت متاثر ہو گئی، اس نے ساری شریعت کا انکار کر دیا۔ تو جو لوگ اس طرح کے انکار کرتے ہیں وہ دن رات میں اللہ تعالیٰ کے کئی احکامات کو ٹھکراتے ہیں، تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالآخر ان کی موت ایمان سے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بشر المنافقین بأن لہم عذابا علیما، منافقین کو بشارت سنا دو کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکامات کا انکار کرنا یہ منافقت کی ایک علامت ہے۔ یعنی غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا یہ اور چیز ہے، انکار کر دینا یہ اور چیز ہے، کہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ مثلا مرد کہہ دے کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا، عورت کہے کہ میں برقع نہیں پہنوں، پردہ نہیں کروں گی، یا میں زکوٰۃ نہیں دوں گی، مرد کہے کہ میں سود نہیں چھوڑوں گا، یا کچھ چھوٹا حکم یا بڑا، انکار نہیں کرنا چاہیے، عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ یتخذون جو بنا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کے سوا۔ یعنی منافق کون ہے؟ منافقوں کی ایک علامت یہ بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی بناتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس سے عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، بس بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے دین میں عزت ہے۔ وہ لوگ عزت پاتے ہیں جو دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ عزت تلاش کرنے کے لیے کافروں کے پاس جاتے ہیں؟ تو جب کافروں کے پاس عزت ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اور تحقیق اتارا گیا ہے آپ پر کتاب میں یہ حکم، ان اذا سمعتم، یہ کہ جب بھی تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی ایسی مجلس، ایسا پروگرام، ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں یا صریحی خلاف ورزی کر کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پس نہ بیٹھو ان کے ساتھ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ یخوضو مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، کسی اور بات میں، یعنی وہ اپنے اس غلط عمل کو جب تک چھوڑ نہیں دیتے اس وقت تک ان کے ساتھ بیٹھنا منع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ نیکی پر تعاون کرو، گناہ پر تعاون نہ کرو۔ تو ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا، ایسے پروگرام دیکھنا، یہ ان کے ساتھ ایک تعاون ہے۔ یہاں ہمیں ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نیٹ پر بھی ایسے پروگرام، ایسی چیٹس اور ایسی چیزیں جن میں شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، ان کو ہرگز استعمال نہ کریں، ان کو ہرگز نہ دیکھیں، کیونکہ جتنا ان کو دیکھا جائے گا، جو لوگ دیکھیں گے وہ سب معاونین میں شامل ہوں گے، تعاون کرنے والوں میں ہوں گے۔ فرمایا انکم اذا مثلہم، بے شک تم اس وقت مثلہم، انہی کی طرح کے ہوگے۔ یعنی ایک ڈانسر ڈانس کر رہی ہے اور ایک اس کو دیکھ رہی ہے، دونوں برابر میں شریک ہیں۔ ایک گانا گا رہی ہے، ایک فلم کی انڈسٹری میں کام کر رہی ہے، دوسری گھر بیٹھی اس کو اچھا سمجھ رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے، دونوں برابر کے گناہ گار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے، دوسرا دیکھ کر نیکی کرنے کا شوق دل میں رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے، دونوں نیکی میں برابر ہیں۔ ایک گناہ کرتا ہے، دوسرا اس کی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، پسند کرتا ہے، دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ انکم اذا مثلہم، بے شک تم اس وقت انہی کی طرح کے ہو گئے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں سب کو۔ یعنی کافر اور منافق دونوں کا برابر کا ٹھکانہ ہے، بلکہ منافق کی سزا کافر سے بھی زیادہ ہے۔ الذین یتربصون بکم، کون سے لوگ؟ وہ لوگ یتربصون بکم، جو انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا، بس اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے؟ یعنی تمہارے ساتھ ہیں تاکہ ہمیں مال غنیمت سے مل جائے، ہمیں بھی عزت افزائی حاصل ہو جائے، اور جو فتح اور خوشی کا موقع ہے ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر کافروں کو فتح کا کچھ حصہ مل جائے، نصیب، کچھ حصہ، کچھ خوشی ان کو مل جائے، ان کی کوئی کامیابی ہو جائے، قالو، تو ان کو جا کر کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے نہیں بچاؤ کیا تمہارا، ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے روکے رکھا تم کو یا بچا لیا تم کو مومنوں سے، یعنی مومنوں نے تم پر حملہ کر دینا تھا اور انہوں نے تباہ کر دینا تھا تمہیں، ہم نے ان کو باتوں میں لگائے رکھا اور تمہاری طرف توجہ ہی نہیں ہونے دی، اس لیے تم بچ گئے ہو۔ یعنی مفاد پرست ہیں، جہاں سے فائدہ ملتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور ہرگز نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں کے خلاف کوئی راستہ۔ یعنی ایسے مفاد پرست ڈریں کہیں وہ آہستہ آہستہ کفر کی سیڑھی نہ اتر جائیں۔ دیکھیں کہ آج کل یہ مفاد پرستی اور منافقت زوروں پر ہے۔ سب سے زیادہ اس کا نمونہ سیاست میں نظر آئے گا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں کامیابی ہو فوراً ادھر پلٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے کاروباری لوگوں کو بھی ایسا کرنے سے منع کیا کہ جب تم ایک جماعت کے ساتھ اپنا سودا طے کر رہے ہو تو دوسری جماعت میں اگر تمہیں نفع نظر آئے تو تم پہلی کو چھوڑ کر ادھر چلے جاتے ہو، یعنی اپنا مفاد دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ عہد کی خلاف ورزی کرنے سے اس پارٹی کا کتنا نقصان ہو گیا، یہ چیز نہیں دیکھتے ہو۔ تو یہ چیز اوپر کی سطح سے لے کے نیچے کی سطح تک یہ ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ذرائع سے اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے، باقاعدہ دھوکے بازی، فریب اور ان چیزوں کے کورسز کرائے جاتے ہیں، اور تقریباً ہر پروگرام میں بچوں کی کھیلنے، بچوں کے کارٹون یا اور بھی اس طرح کی تمام چیزیں جب آپ دیکھیں گی تو اس میں یہی دھوکہ اور فریب اور مفاد پرستی اور یعنی دوسرے کو نقصان پہنچا کر خوش ہونا، یہ چیزیں نظر آئیں گی، حالانکہ یہ اسلام کے سراسر منافی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو دیکھنے سے، سننے سے، بچوں کے دیکھنے اور سننے سے
اور ایسی چیزوں پر عمل کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہم لوگ ایسی گفتگو کر کے جس میں ہم دوسرے کو اپنے سے کمتر ظاہر کر دیتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کا منہ توڑ دیا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ تو دل کے اندر ہے۔ تو جب دل سے کسی دوسرے کو حقیر سمجھا یا اپنے مفاد کا سوچا یا دوسرے کے نقصان کا سوچا تو پھر ایمان تو نہ رہا۔ ایسی حالتوں میں ایمان کے کھو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔